بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز و بھائیو اور طلبہ عزیز، اسلامی تعلیمات میں سنن نبویہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ شریعت کے احکام میں درجہ بندی ہے، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ ہماری زندگی میں سنتوں کو عملی اعتبار سے جو اہتمام ملنا چاہیے اس میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے تمام ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کے ہر قول و فعل کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے کا حکم ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کی محبت کا جانب اور آپ اللہ کی محبت پیدا کرنے والا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ جو آپ اللہ کے محبوب جیسا بنے گا، اپنے قول میں، فعل میں، اخلاق میں، معاملات میں، سیرت میں، سلوک میں جتنا مشابہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بنتا چلا جائے گا۔ مختصر وقت میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، سنن قولیہ، سنن فعلیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کی تشریح میں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے فرمایا تھا کہ یہاں فی کل احیانہ میں احیان سے احیان متواردہ مراد ہے۔ احیان متواردہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ بعد دیگرے جو حالات انسان کے اوپر پیش آتے ہیں اور زندگی میں جن حالات سے گزرتا ہے، ہر حال میں، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہ کوئی ذکر منقول ہے۔ مثال کے طور پر سونے کے لیے بستر پر تشریف لے گئے تو سونے کا طریقہ کیا ہے، ہیئت کیا ہے، یہ عملی سنت ہے۔ اور اس وقت میں دعا کیا پڑھنا ہے، یہ قولی سنت ہے۔ جب آنکھ کھلی اس وقت آپ کیا دعا پڑھتے تھے، یہ قولی سنت ہے۔ اسی طرح ہر موقع کے لیے سنتیں ہیں، عملی بھی اور قولی بھی۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو داہنا قدم آگے بڑھا کر داخل ہوں گے، یہ عملی سنت ہے۔ اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ عملی قولی سنت ہے۔ نکلیں گے تو بائیں قدم سے نکلیں گے، یہ عملی سنت ہے۔ اور اس موقع پر دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ قولی سنت ہے۔ یہی ہر موقع استنجا خانے میں جاتے وقت
کون سا قدم آگے بڑھانا ہے، اور کیا دعا پڑھ کر داخل ہونا ہے، نکلتے وقت کون سا قدم پہلے باہر لانا ہے، اور کون سی دعا نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ ایسے ہی ہر موقع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعائیں تھیں، وہ دعائیں جو ہیں خوشی کا موقع ہے تو الحمدللہ، غم کا موقع ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، چھینک آئی تو الحمدللہ، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہ سب اذکار ہیں اور ان کا پڑھنا سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب کا ہمیں علم ہے، علماء کا طبقہ ہے، طلبہ کا طبقہ ہے، اکثر دعائیں ہم جانتے ہیں، اکثر سنتوں سے واقف ہیں، لیکن عمل کے وقت استحضار نہیں رہتا۔ میرا مقصد توجہ دہانی ہے، جو سنتیں جانتے ہیں، جن سے واقف ہیں، جن دعاؤں سے واقف ہیں، ان پر اہتمام و توجہ کے ساتھ فوراً عمل شروع کریں، اور جن سنتوں کو نہیں جانتے یا جن دعاؤں کو نہیں جانتے ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ ساری چیزیں موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں کئی جلدوں میں باقاعدہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ مسنون و مقبول دعائیں، ہر موقع کی دعا اس میں لکھی ہے، کپڑا پہنتے وقت کیا دعا ہے، آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا ہے، یہ تمام کی تمام دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ سنتیں ہیں، قولی سنتیں ہیں۔ سنتوں کا عبادات کے اندر جو درجہ ہے وہ فرائض کی تکمیل کا ہے، سنتیں فرض کے مکملات میں سے ہیں، اسی لیے اکثر نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد سنتیں ہیں، جن کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، ان کی اپنی فضیلت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے گا اس کو میری شفاعت ملے گی، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ سنن رواتب کہلاتی ہیں۔ آج بہت سے حضرات وہ ہیں کہ جو فرائض پر اکتفا کرتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر پہلے کی سنت چھوٹ گئی، مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی، تو ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا 2 رکعت پڑھ کے روانہ، 4 رکعت سنت سے غائب۔ بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو فجر کی نماز میں آئے، جماعت شروع ہو چکی تھی، سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اب چونکہ وہ سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، فوراً نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی تو چھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ مکملات ہیں، اگر سنت کو نظر انداز کر دیں کہ ساری عبادتیں ناقص ہو جائیں گی ہماری۔ اب ہم مثال کے طور پر وضو کو لے لیجیے، وضو میں 4 فرائض ہیں، چہرہ دھلنا، دونوں ہاتھ کھونے تک دھلنا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر دھلنا، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھلنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اعضاء کو 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے، کان کا مسح کرنا سنت ہے۔ اب اگر ان سنتوں کو چھوڑ دیں گے وضو ناقص ہے۔ نماز میں شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے کان تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نیت باندھنا سنت ہے، دعائے ثنا پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، رکوع سجدے کی تسبیحات سنت ہے، ان سب کو ملا کر نماز بنی ہے۔ اگر ہم سنت ہے، سنت کو نظر انداز کر دیں، سنت کا درجہ گھٹا دیں گے، ہماری نماز کیا بچے گی؟ اسی طریقے سے زندگی کے اندر سے سنتیں نکلیں گی تو ہمارا عمل بھی ناقص ہوگا، ہماری زندگی نامکمل رہے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر موقع کی سنتوں کو جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، پانی پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پئیں گے۔ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پیاز پانی پینا ہوا، بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھایا، کٹورا اٹھایا، پانی پی لیا، کیوں؟ ہاتھ میں کھانا لگا ہوا ہے۔ اور بہت احتیاط کی تو بائیں ہاتھ سے پیالہ لے کر نیچے سے الٹا ہاتھ لگا لیں گے، یوں انگلی ہٹا لیں گے، اس کے بعد پی لیں گے۔ یہ بائیں ہاتھ ہوا یا دائیں ہاتھ ہوا؟ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ مرکزوں کے دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی کھانے میں شریک تھے، کھانے کے درمیان ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت کے یہاں پانی کٹورے میں پیا جاتا تھا، گلاس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کٹورا اٹھایا اور نیچے سے دائیں ہاتھ لگا کے پانی پی لیا۔
حضرت نے گھور کے دیکھا، فرمایا دائیں ہاتھ نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت ہاتھ میں کھانا لگا ہوا تھا۔ فرمایا سنت پیالے سے زیادہ قیمتی ہے؟ پیالے کو بچانے کے لیے سنت چھوڑ دی؟ عام طور سے ہوتا ہے، کھانا کھا رہے کوئی چیز اٹھانی نہیں، بائیں ہاتھ سے چمچ اٹھایا منہ میں ڈال لیا۔ اور آج کل کا جو فیشن ہے، عام طور سے دیکھیے میں ایک چیز کہتا ہوں، مثال غور کیجئے گا، یہ جو تھمس اپ ہے وغیرہ اور کیا ہوتا ہے پیپسی ہے، اس کا وہ بنا ہوتا ہے ایڈ، فوٹو بنا ہوتا ہے، جتنے فوٹو ملیں گے آپ کو بائیں ہاتھ کے اندر گلاس میں بوتل لیے ہوئے آدمی پی رہا ہے۔ ہمارے نفسیات کو مجبور کیا جا رہا ہے، عادت ڈالی جا رہی ہے، کھڑے ہو کر پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے، سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیٹھ کر پینا ہے، کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر پی لیا گناہ گار نہیں ہوگا، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی لیا، لیکن اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طریقے سے داہنے ہاتھ سے پانی پیے، کھانے کی چیزیں داہنے ہاتھ سے لیں، برتن بچانے کے لیے، پیالہ بچانے کے لیے سنت کو چھوڑنا یہ اچھا نہیں ہے۔ سونے کی کیا سنت ہے؟ بستر کو جھاڑنا، داہنے کروٹ پر سونا، دعا پڑھ کر سونا، ساری سنتیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں۔ شوق ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سنت کے لیے سفر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تابعین صحابہ کے پاس آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاؤ۔ ایک صاحب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی سکھائیے، کیسے آپ کون سا کام کرتے تھے؟ اور انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہو؟ کہا کہ جب صبح کو وہ گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھو، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں، جو عمل ان کو جیسے کرتے ہوئے دیکھو سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ یعنی صحابی نمونہ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے، ان کو شوق تھا، وہ اس کی پیروی کرتے تھے اور ناراض ہوتے تھے اگر کوئی اس کے خلاف کام۔ سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے خلاف کوئی کرتا تو ناراض ہوتے تھے۔ آج ہم نے سنت ہے، بھئی سنت ہے تو یہ تحقیر نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت بہت قیمتی چیز ہے، سنت ہماری زندگی کو نورانی بناتی ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، اپنے خادم حضرت انس سے فرمایا تھا۔ پھر فرمایا کہ بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ مطلق ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس لیے ایک ایک سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ جو سنتیں جانتے ہیں اہتمام کے اوپر عمل کرے، جو نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش کریں، مسنون دعاؤں کا اذکار کا بھی اہتمام کریں، ہر عمل کا طریقہ بھی سنت کے مطابق اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔